امریکہ کی جانب سے کسی نئے حملے کی صورت میں ایران کے ممکنہ آپشنز میں سے ایک 90% یورینیم افزودگی بھی ہو سکتی ہے۔ ایران کی پارلیمانی قومی سلامتی پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ امریکہ کے ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے کے آپشن پر غور کرنے پر رد عمل میں کہا، اس آپشن پر پارلیمان میں جائزہ لیں گے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر غالباف نے کہا کہ 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ کوئی بھی دوسرا راستہ مکمل طور پر غیر نتیجہ خیز ہوگا۔ ایک کے بعد دوسری ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جتنا زیادہ اس معاملے کو تاخیر کا شکار کیا جائے گا، امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران کے خلاف جنگ دوبارہ شروع کرنے پر غور۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آج قومی سلامتی میٹنگ طلب کر لی۔ خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ کسی قسم کے فوجی ایکشن کی جانب مائل ہو رہے ہیں تاکہ ایران پر دباؤ بڑھایا جائے اور نیوکلیئر پروگرام پر رعایتیں حاصل کی جائیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کی نئی تجاویز کو احمقانہ قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ ایران کو ایک بار پھر پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی وینٹیلیٹر پر ہے۔ ایرانی امریکہ کی ساری باتوں پر متفق ہو کر مکر جاتے ہیں۔ معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ چین کے صدر آبنائے ہرمز مسئلے کے حل میں مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے ایرانی طیاروں کی اپنے ہوائی اڈے پر موجودگی سے متعلق CBS نیوز کی رپورٹ گمراہ کن قرار دے کر مسترد کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ایسی قیاس آرائیوں پر مبنی بیانیے کا مقصد علاقائی استحکام اور امن کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے ابتدائی دور کے دوران ایران اور امریکہ سے کئی طیارے پاکستان پہنچے تھے۔ کچھ ہوائی جہاز اور امدادی اہلکار دوبارہ متوقع مذاکرات کے لیے پاکستان میں ہی رکے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ اسلام آباد کو موجودہ لاجسٹک اور انتظامی امور کے ذریعے سہولت فراہم کی گئی۔ ایرانی طیارے کا کسی بھی فوجی ہنگامی صورتحال یا تحفظ کے انتظامات سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان غیر جانبدار ذمہ دار سہولت کار کے طور پر دنیا میں قیام امن کی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ خواتین کے لیے پنجاب کو محفوظ بنانا اولین ترجیح ہے۔ خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے۔ جب بچی کوئی ہراسمنٹ کا کیس لائے تو والدین اس کا ساتھ دیں۔ آن لائن ہراسمنٹ روکنے کے لیے نظام بنا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دو ٹوک موقف۔ لاہور کالج یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قوم کی بیٹیوں کی طاقت پر مکمل اعتماد ہے۔ فخر کی بات ہے کہ آج پنجاب میں پہلی بار خواتین کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز انسداد دہشت گردی، ہیلتھ، ٹرانسپورٹ کے شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون میں چند سال پہلے تک فرنٹ لائن پر کوئی خاتون نظر نہیں آتی تھی۔ آج بطور وزیر اعلیٰ پنجاب وہ سب کے سامنے کھڑی ہیں۔ مردوں سے مقابلہ کر کے اور جیت کر آگے آنا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ان کی اپنی جماعت کے لوگ کہتے تھے کہ یہ کس طرح مافیاز کا مقابلہ کرے گی۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا کیس۔ وفاقی آئینی عدالت نے رہائشی پلاٹوں کی کیٹیگری کمرشل میں تبدیل کرنے کی پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، پارکس، اسپتالوں، کھیل کے میدانوں سمیت عوامی مقامات کی کیٹیگری تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ کوئی ادارہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو متعلقہ فورم اور ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ سپریم کورٹ کا پلاٹوں کی کیٹیگری تبدیل کرنے کا فیصلہ کسی ادارے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ کوئی افسر قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں آٹے کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ۔ ایک ہفتے میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 290 روپے بڑھ گئی۔ کراچی میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2600 روپے تک جا پہنچی۔ پشاور میں 2500 روپے، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2130 روپے میں فروخت۔ شہریوں کا حکومت سے فوری نوٹس لینے اور نرخ کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی لکی مروت میں سرائے نورنگ بازار میں دھماکے کی مذمت، واقعے کی تحقیقات اور ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ 2 ٹریفک اہلکاروں سمیت 7 افراد کے شہید ہونے پر افسوس کا اظہار، کہا دہشت گردوں کو ملک کی امن و ترقی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہداء کے لواحقین سے اظہار تعزیت، کہا دہشت گردی کے فریب کا سر کچلنے کے لیے پوری قوم یکجان ہے۔ دھماکے میں 18 سے زائد زخمیوں میں خاتون اور بچے بھی شامل۔ لاہور کے علاقے غالب مارکیٹ سے خواتین پر مشتمل جیب تراش گروپ گرفتار، پولیس حکام کے مطابق خواتین ملزمان شاپنگ پر آئی خواتین کے پرس، نقدی اور موبائل فون چرا لیتی تھیں اور ایم عالم روڈ پر ایک بوتیک میں بھی واردات کی تھی۔ ملزمہ ثنا اور کمل ریکارڈ یافتہ ہیں، قبضے سے بلیڈ اور نقدی برآمد۔ پاکستان کو 2030 کے بعد $1.2 بلین خرچ کر کے 13 ویکسینز جیب سے خریدنا پڑیں گی۔ کوشش کر رہے ہیں کہ تب تک ویکسین کی لوکل پروڈکشن کریں۔ خام مال کی پروڈکشن اور پولٹری کی ویکسین کے لیے MOU سائن کرنے جا رہے ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب، کہا اب لوگ کورونا سے نہیں مر رہے کیونکہ اس کی ویکسین ہے، آنے والے دور میں لوگ کینسر سے بھی نہیں مریں گے، اس کی بھی ویکسین آ جائے گی۔ جماعت اسلامی کا 15 مئی کو اسلام آباد میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت کی پالیسیز پر تنقید، کہا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مہنگائی آ رہی ہے۔ عالمی مارکیٹ کے مطابق تیل کی قیمت $271 بنتی ہے۔ 100 میں سے 15 IPP سے حکومت نے ڈیل کیا، باقی IPPs کے معاہدے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اپنی کرپشن کے لیے IPPs کے معاہدوں میں توسیع کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم سر اسٹارمر پر مستعفی ہونے کے لیے دباؤ کے بعد پہلے حکومتی وزیر میاتا فانڈولے نے استعفیٰ دے دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ شب وزراء کے 4 معاونین بھی اپنے عہدوں سے مستعفی ہو چکے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کے بدترین نتائج پر کیئر اسٹارمر سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ استعفے کا مطالبہ کرنے والے لیبر اراکین پارلیمنٹ کی تعداد 72 ہو گئی۔ نئے پارٹی لیڈر کے انتخاب کی تحریک کے لیے 81 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ، بنگلہ دیش نے پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 268 رنز کا ہدف دیا۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بیٹنگ جاری، پاکستان نے 4 وکٹوں پر 119 رنز بنا لیے، مزید 149 رنز درکار، 6 وکٹیں باقی۔ اور ملک میں ذی الحج کا چاند 17 مئی کو نظر آنے اور یکم ذی الحج پیر 18 مئی کو ہونے کا امکان۔ عید الاضحیٰ 27 مئی کو متوقع، اسپارکو کی پیش گوئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ چاند کا حتمی فیصلہ پاکستان کی مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کرے گی۔